میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات آ گئی ہے، عرض کر دوں، یہ ہماری اسلام کی مقدس شہزادیاں اور اسلام کی مقدس خواتین بیٹھی ہیں، اور مجھے امید ہے بس یہ 30 سیکنڈ کے اندر خاموش ہو جائیں گے، اور اگر یہ خاموش نہیں ہوئی تو پوری تقریر ان پہ کر دوں گا۔ ہاں، آپ خاموش ہو جائیے، ادھر دیکھیے، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ ہمیں پتا ہے کہ پورے سال گھر میں آپ لوگوں کی تقریر ہوتی ہے، آج ہمیں بلایا ہے دلی سے، کم سے کم کچھ تو جی ہماری تقریر سن لو آج۔ روز آپ کی تقریر ہوتی ہے بھئی گھروں کے اندر، ایسا ہے کہ نہیں؟ سال کے 365 دن سننا ہے۔ آپ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور میں انہی ماؤں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، انہیں کوئی فرق نہ پڑ لیا ہے نا، انہیں کوئی فرق نہ پڑتا کہ تم چاہیں جو کہہ دو، تم کچھ بھی کرو، ہمیں تو باتیں کرنی ہے بس۔ ہم تو جلسے میں بھی باتیں کریں گی، اور موقع ملے گا تو کسی کی میت میں بھی باتیں کر لیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بس باتیں کرنے سے مقصد ہے نہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، اپنی ماؤں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، اپنی بہنوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور نوجوانوں سے بھی خطاب کر رہا ہوں، میری بات کو سب سنیں۔ اور آپ ہی لوگوں نے بلایا ہے مجھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے آپ کی زندگی میں سدھار آ جائے، جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کہہ دوں اور اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج کل یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے خبردار اب بہت ہو گیا۔ 3 سے 4 مہینے مشکل سے گزرتے ہیں، 3 مہینے جیسے ہی گزرے، 2 مہینے گزرے، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ سے الگ ہونا پڑے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آج کل کا جو یہ نوجوان ہے، آج کل کا نوجوان یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کو مشورے دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسروں کو رائے دیتا ہے، مشورے دیتا ہے، اپنے معاملے میں ڈیپلی نہیں سوچتا۔ جیسے ہی کہا بیوی نے کہ بوڑھے ماں باپ سے الگ ہو جاؤ، فوراً لبیک کہتا ہوا نظر آتا۔ آپ تو ہمارے لیے چیف جسٹس ہیں، جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، ایسی سچویشن میں جلد بازی مت کیا کرو۔ اگر آپ کی بیوی بوڑھے ماں باپ سے الگ ہونے کے لیے کہے تو طریقہ یہ ہے کہ کہنا اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ سے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم الگ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کبھی بات نہیں کریں گے ماں باپ سے، نہ ان کو پیسہ دیں گے، نہ ان سے لیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن علماء کرام کو بلا لینا، اپنی سسرال سے بھی کچھ لوگوں کو بلا لینا، ذمہ دار لوگوں کو بلانے کے بعد میں ایک ایگریمنٹ تیار کر لینا، اسٹامپ پیپر تیار کر لینا، اور سب کے سامنے یہ کہنا، ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤں، دور ہو جاؤں، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آج کے بعد اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گا، لیکن سنو بیگم، سنو ہماری بیوی محترمہ، آپ بھی سگنیچر کر دو، آپ بھی سائن کر دو کہ آج کے بعد تم بھی اپنے مائکے نہیں جاؤ گی۔ بے شک آج کے بعد تم بھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی، آج کے بعد تم بھی اپنے بھیا کے گیت نہیں گاؤ گی۔ قسم خدا کی نوجوانوں، آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ایسا جب کہو گے نا تو یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ نوجوانوں، تم یہ کیوں نہیں کہتے اپنی بیوی سے جب بیوی پریشر کرتی ہے بوڑھے ماں باپ کو الگ کرنے کے لیے؟ کیا تمہارا دل نہیں پسیجتا؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں آتا کہ جب تم چل نہیں سکتے تھے، تمہیں چلانے والے تمہارے ماں باپ تھے؟ اللہ اکبر۔ تمہیں دانتوں سے چبا چبا کر لقمے کھلانے والے تمہارے ماں باپ تھے۔ اگر بیوی تم سے ضد کرے، بیوی پریشر کرے تو سنو کہنا، اگر تو نہیں چھوڑ سکتی اپنے ماں باپ کو تو میں کیسے چھوڑ دوں ان ماں باپ کو جو میری پریشانی پر پریشان ہو جایا کرتے تھے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے اللہ کا نام لینا سکھایا؟ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے اپنے دانتوں سے چبا چبا کر لقمے کھلائے؟ ارے کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا؟ سبحان اللہ۔
कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे कलमा पढ़ना सिखाया, कैसे छोड़ दूं उस माँ को। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नौजवानों, आईना दिखाने की जरूरत है। अरे कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 2.5 साल तक अपना खून जिगर मुझे दूध की शक्ल में पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो। बेशक जो बीवी के हुकूक हैं उनको भी अदा करो, लेकिन माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। ये बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है हमारे मुआशरे में। बेशक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बीच में चंद बातें आ गई तो मैंने आपको बताना बेहतर समझा और आपको इस तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। आजकल जैसे ही शादी होती है, चंद महीने गुजरते हैं, सब उल्टा हो जाता है। बिल्कुल। आज बाप की बात सुनने को तैयार नहीं जवान बेटा, माँ की बात सुनने को तैयार नहीं जवान बेटा। बेशक अल्लाह अकबर। गौर करो नौजवानों, तुम 8 या 10 थे या 5 थे, तुम्हारे अकेले 2 माँ बाप ने मिलकर तुम्हारी हर परेशानी को दूर किया था। बेशक बेशक तुम 8 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था 2 माँ बाप ने। बेशक 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था। जी और आज तुम 10 कड़ियल जवान होकर 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते। जी जी शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, फिर कहते हो हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही, जी फिर कहते हो हम पर अल्लाह की रहमत बारिश बनकर नहीं बरस रही, फिर कहते हो मुसलमानों पर इतने जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। मस्जिदों को तुम नहीं जाते, कुरान तुम नहीं पढ़ते, जी माँ बाप की फरमाबरदारी तुम नहीं कहते, बेशक माँ बाप की फरमाबरदारी तुम नहीं करते, नमाज से तुम्हें मतलब नहीं, कुरान से तुम्हें मतलब नहीं, और चाहते हो कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, चाहते हो कि कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुना मुसलमानों, मोहम्मद बिन कासिम या सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग मुजरा करने वालों के घर में पैदा नहीं होते। बेशक बेशक क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें खबर नहीं कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ अगर कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 14 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। बेशक माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। जी बिल्कुल। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। सुभान माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा मुजद्दिद आजम बन के आला हजरत अहमद रजा खान पैदा होता है। बेशक बेशक आज भी अगर हम अपने शबो रोज को बेहतर बनाएं, अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ने का माहौल बनाएं, जी नमाजें पढ़ें, जी। तो इंशाअल्लाह ये जो हम पर परेशानियां हैं चारों तरफ से ये सब दूर हो जाएंगी। आप मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, शिकायतें रहती, घरों में बरकत नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, अरे हम तो मारे गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। अल्लाह अकबर, इस पीर के पास, उस पीर के पास, अल्लाह अकबर, लेकिन उसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं, रिजल्ट क्यों कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ जरा, अगर आपने अपने बचपन में देखा होगा, अगर आज से 10-15 साल पुरानी बात की जाए तो अल्लाह अकबर, जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे ना, तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर में बेटियां सलाम पढ़ती थी, किसी घर में कुरान पढ़ती थी। आज चाहे जिस वक्त की नमाज पढ़ के निकल जाओ, चाहे फजर की नमाज पढ़ के निकलो, चाहे जोहर की नमाज पढ़ के निकलो, आज घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है, आज नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज नहीं आती है। आज घरों से आवाज आ रही है तो गानों की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं तो सीरियल चलाने की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं तो फिल्में चलाने की आवाज आ रही है। 8-8 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, अल्लाह अकबर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बेहुदा रील्स चला रहे हैं। फिर कहते हैं बड़े होकर के, जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ माँ बाप को गालियां देना शुरू कर देता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, फिर इमाम साहब के पास भागते हो। मुझे बताओ जरा, जब तू इसे रील दिखा करके बड़ा करेगा, जब तू उसे गाने सुनाकर बड़ा करेगा, जब तू उसे फिल्में दिखाकर बड़ा करेगा,
تو یہ تیرا فرما بردار کیسے بنے گا؟ یہ تیری ریسپیکٹ کیسے کرے گا؟ یہ تیری عزت کیسے کرے گا؟ قسم خدا کی اگر تو نے اپنے بچوں کو ریل نہ دکھائی ہوتی، تو نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیا ہوتا، اللہ اکبر، معاف کریں گی میری مائیں بہنیں، آج بچوں کو اللہ اکبر مائیں نہیں پال رہی ہیں، بچوں کو آج مائیں پرورش نہیں کر رہی ہیں، اللہ اکبر، آج کل کے بچوں کو موبائل پال رہے ہیں۔ پہلے اگر بچے رویا کرتے تھے تو مائیں ان کو لوریاں سنایا کرتی تھی، غوث اعظم کی کرامتیں سنایا کرتی تھی، بزرگوں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ آج کل بچہ روتا ہے تو فوراً موبائل لگا کر دے دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر یہ بڑے ہو کر تمہیں عزت کیسے دلائیں گے؟ مجھے بتاؤ تمہاری عزت کیسے کریں گے؟ نوجوانوں سنو، بزرگوں سنو، اسلام سے وابستہ لوگوں سنو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے سنو، اللہ اکبر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بڑے ہو کر تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائے، آخرت میں بھی تمہیں جنت کا پروانہ دلائے، تو سنو، آج بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں، قرآن دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی، آج بچوں کے ہاتھوں میں اللہ اکبر موبائل نہیں، قرآن دے دو، حدیث کی کتابیں دے دو، سیرت مصطفیٰ کی کتابیں دے دو، اور اپنے گھروں کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ لگاؤ، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو آج مسجدوں سے دور ہیں، وہ نوجوان جو آج شراب نوشی کے راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو زنا کے اڈوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو آج ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نوجوان جو تاش کے پتے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نوجوان جو شراب کی بھٹیوں پر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان پلٹ آئیں اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آئیں مسجدوں کی طرف، پلٹ آئیں مدرسوں کی طرف، تو مسلمانوں اس پرفتن دور میں بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو میرے نبی کے عشق کا جام پلا دو۔ جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے سیرت مصطفیٰ رکھیں، اگر ہم ان کے سامنے کردار مصطفیٰ کی بات کریں، اگر بچیوں کے سامنے سیدہ زینب کے پردے کی بات کریں، بچیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات کریں، تو پھر بیٹی اسلام کا سودا نہیں کرے گی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ اگر وہ سیدہ زینب کے پردے کو سنے گی، سیدہ زینب کے صبر کو سنے گی، سیدہ فاطمہ کی زندگی کو سنے گی، تو تجھے دنیا میں بھی عزت دلائے گی، اور میدان محشر میں سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جنت کا پروانہ دلائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، بے شک حق ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھرو، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بچوں کو بچانا ہے، اپنی نیو جنریشن کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، تو نوجوانوں کو نبی کا عاشق بنا دو۔ بے شک، بے شک۔ چونکہ جس دل میں میرے نبی کا پیار آ جاتا ہے، وہ دل دل نہیں رہتا بلکہ مدینہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن معاملہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو سوچتے ہیں یار جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ تو مولویوں کا کام ہے بھائی، چیخنا، چلانا، بولنا۔ بھائی مولویوں کا دماغ خراب نہیں ہے، ہمیں ڈائریا نہیں ہو گیا، کڈنیز ہمیں بھی پیاری ہیں، جی، ہم بھی لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ بے شک۔ اگر یہ علماء کرام آپ کو بار بار بات بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ان میں ان کا بس اتنا ہی فائدہ ہے کہ عمل کرو گے تو انہیں بھی نیکی ملے گی، اور یہ اس لیے آپ سے بار بار بات کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، چونکہ یہ وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ یہ جانتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی،
اصل زندگی محشر کی زندگی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا نا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین. نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین. ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قسم خدا کی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل دعوے کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر گھر کے اندر خواتین عورتیں قرآن پڑھنے لگے نا، جی جی تو وہ شوہر جو سال بھر میں صرف عید کی نماز پڑھتا ہے جی یا صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اگر بیوی چاہے تو شوہر کو 5 وقت کا نمازی بنا سکتی ہے. بے شک بے شک ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل. پہلے کی عورتیں ناراض ہوتی تھیں، اس لیے ناراض ہوتی تھیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جی 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 تم نے قرآن نہیں پڑھا. جی آج کل کی عورتیں اس لیے ناراض ہوتی ہیں کہ تم نے شاپنگ نہیں کرائی، بے شک تم نے کپڑے خریدوا کر نہیں دلوائے، جی تم گوشت نہیں لے کے آئے. جی اللہ اکبر. ہم غور و فکر کریں، اگر ایک دن بچہ کوچنگ نہ جائے، ایک دن بچہ اگر کوچنگ نہ جائے تو ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. جی 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 مجھے بتاؤ مسلمانوں، وہ دن کب آئے گا کہ جس دن تم اپنے جوان بیٹے پر ڈنڈا اس لیے اٹھاؤ گے کہ تو یہ نماز نہیں پڑھی؟ جی وہ دن کب آئے گا جب تم اس لیے ناراض ہوگے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پہلے خواتین، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، اگر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی یا قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا تو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، ناراض ہو جایا کرتی تھی خواتین. آج کل الٹا ہے، آج کل حالات دوسرے ہیں. اور اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو آج کل کی بیوی تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں ملے کیا مسجد میں؟ جب دیکھو امام صاحب کے پاس پڑے رہتے ہو. ایسا کرو تم تو امام ہی بن جاؤ. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بہنیں چاہیں، عورتیں چاہیں تو شوہر کی اوقات نہیں کہ 1 روپیہ بھی حرام کا کما کر لے آئے. یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں. اگر بیوی چاہے تو مرد کی اوقات نہیں 1 روپیہ بھی حرام کا لے کر آئے. پہلے کی خواتین ہوتی تھی صبح ہی اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے کہتی تھی، خبردار، ہم 2 وقت کی جگہ 1 وقت کھا لیں گے، ہم 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کی بیوی کہتی تھی، خبردار میرے گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا کما کر مت لانا. اور آج کل الٹا ہے، شوہر گیا کام کرنے، پورا دن محلے میں بیوی گھومتی رہی. کون سی پڑوسن کیا لے کر آئی ہے، جیسے ہی شوہر شام کو آیا پارا گرم کر دیا، ہائی پر کر دیا کہ تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں میری تو زندگی خراب ہو گئی، میری تو قسمت پھوٹ گئی. اب شوہر کہتا ہے یار صبح تو ٹھیک ٹھاک گیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو بیوی کہتی ہے کہ تم تو مجھے کچھ کراتے ہی نہیں. فلاں پڑوسن کو اس کا شوہر 25,000 30,000 کی شاپنگ کرا کے لایا اور کلکتہ سے کرا کے لایا، تم تو کچھ دلاتے ہی نہیں. اب یہ جو شوہر ہوتا ہے جب یہ پریشر میں آتا ہے، جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب اسے تانے ملتے تو یہ صبح کو نکلتا ہے. پھر جب صبح کو نکلتا ہے تو سوچتا ہے یار حرام ملے حلال ملے، جیسی بھی ہو، پیسہ ملے دولت ملے، کم سے کم گھر پہ جا کر بیوی کے تانوں سے تو بچ جاؤں گا. یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر بیوی اکتفا کرنا شروع کر دیں، اگر گھر کی خواتین عورتیں چاہیں تو بچے بھی نمازی بن جائیں، شوہر بھی نمازی بن جائیں، اور گھر کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں آ سکتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ بس وہی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یار یہ تو مولویوں کا کام ہے چیخنا چلانا، اپنا کام ہے دنیا میں آئے ہیں انجوائے کرنا اور دنیا میں مزے لینا. یہ تو مولویوں کا کام ہے، سال بھر میں یہ علماء اکرام مل کے مولوی لوگ اکٹھے ہو کے ایک جلسہ کرتے، ہم بھی آ جاتے ہیں سننے کے لیے. کرنا تو ہمیں وہی ہے جو کر رہے تھے. اگر اس لیے جلسے سجاتے ہو تو بند کر دو. ان جلسوں میں اس لیے مت آیا کرو کہ ہر سال سجتا ہے تو جا کر بیٹھ جائیں گے. نہیں، ان جلسوں میں زندگی بدلنے آیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان جلسوں میں اپنے آپ کو بدلنے آیا کرو. اگر جلسے سے پہلے مسجد کے اندر 15 نمازی تھے اور جلسے کے بعد میں 20 ہو جائیں تو مبارک ہو، جلسہ کرنا کامیاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور اگر جلسہ کرنے کے بعد میں نمازی کم ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے، رسم ادا کی جا رہی. ان جلسوں میں کچھ لینے آیا کرو، اپنے آپ کو بدلنے آیا کرو. اللہ اکبر. میں نے کہا نا ہم چھوٹے لوگ ہیں،
ہم گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تو سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رات دن اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتے، وہ رات دن اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج جس نے تھوڑا بہت پیسہ کما لیا، چند وقت کی نمازیں پڑھ لی، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو جنت میرے باپ کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو جنت کا سب سے بڑا دعوے دار میں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں تجھے بتاؤں، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تو نے سمجھ لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ اکبر. ہم کس چیز پہ اتراتے ہیں، کس چیز پہ ہمیں گھمنڈ ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح. خلیفہ اسلام، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون عمر فاروق اعظم؟ وہ اللہ اکبر، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو میرے نبی نے اپنی دعاؤں میں مانگا. اللہ اکبر. دیگر صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر میرے نبی کا مرید نہیں، مراد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عمر فاروق اعظم ہیں، خلیفہ دوم ہیں. اللہ اکبر. اسٹیٹس یہ ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہے، فاتح بیت المقدس. اللہ اکبر کبیرہ. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے جس کے نام سے کل بھی یہودی اور عیسائی خنڈے کانپ جایا کرتے تھے، آج بھی ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ جایا کرتا ہے. اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے، اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ ہے. اللہ اکبر. جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی اور نے نہیں بلکہ آمینہ کے لال نے دیا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھو تو صحیح. رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، رات دن خطاؤں پر خطائیں کرنے والوں، رات دن رب کی عطا کردہ نعمتیں کھا کر رب کی ناشکری کرنے والوں، رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھلانے والوں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، قبر کی تیاری نہ کرنے والوں، ذرا دیکھ تو صحیح تیری حیثیت کیا ہے. اور عمر فاروق اعظم کا اسٹیٹس دیکھ لے، عمر فاروق اعظم کا لیول دیکھ لے. خلیفہ دوم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے، اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک قافلے میں موجود ہیں حضرت عمر فاروق اعظم. لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، گھوڑوں پر لوگ چل رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی چل رہے ہیں. اللہ اکبر. چلتے چلتے کسی قاری قرآن نے آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. جو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. سفر کو ملتوی کر دیا گیا، واپس اٹھا کر کے گھر لایا گیا. ایک طویل مدت تک، ایک طویل عرصے تک حضرت عمر فاروق اعظم بیمار رہے. لوگ آتے اور کہتے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ عمر تم تو ٹھیک تھے، تندرست تھے، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھا دو، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھا دو، اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھا دو. تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے دنیا والوں سنو، اے آنے والوں سنو، عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ عمر ٹھیک ہو جائے تو رب سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول کانفرنس، مفتی احمد سرتاز رضا رضوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر. خلیفہ دوم کی آنکھوں میں اتنے آنسو، ان کی عاجزی انکساری دیکھیے، رب کی بارگاہ میں تواضع دیکھیے. اللہ اکبر. جنہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، اللہ اکبر، جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ آج ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ اگر بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے تو ہم رو
رونے لگتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، اللہ اکبر، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی دو قطرے رب کی بارگاہ میں ہمارے رب کے خوف سے نہیں گرتے۔ اللہ اکبر، دنیا کے سامنے آنسو بہانے والوں، دنیا کے سامنے رونے والوں، مسجد میں جا کر، تنہائی میں جا کر دو قطرے اپنے رب کی بارگاہ میں بہا کر دیکھو، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں تمہیں دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، حق ہے، بے شک۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بھی غنیمت ہے، وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، حساب کا وقت قریب ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ اللہ اکبر، حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دن دور نہیں، ممتاز اليوم ایھا المجرمون، وہ دن دور نہیں کہ جس دن گناہگاروں کو پرہیزگاروں سے الگ کر دیا جائے گا، وہ دن دور نہیں کہ جس دن یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، وہ دن دور نہیں۔ آج ممکن ہے تو اپنی زبان سے کسی عالم کو خاموش کر سکتا ہے، آج ممکن ہے تو اپنے ہاتھ سے کسی پڑوسی کو خاموش کر سکتا ہے، دبا سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں تیرے اعضاء باغی ہو جائیں گے، تیرے قدم تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری زبان تیرے خلاف ہو جائے گی، یہ تیری آنکھیں باغی ہو جائیں گی۔ اس دن سے ڈرو مسلمانوں، اس دن کی تیاری کرو مسلمانوں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، نیک لوگوں کو رحمان کی طرف دولہا بنا کر، جانوروں پر دولہا بنا کر، سواریوں پر دولہا بنا کر، سجا کر رحمان کی طرف لے جایا جائے گا۔ پرہیزگاروں کو سبحان اللہ، جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن گناہگاروں کو، خطاکاروں کو بھوکا اور پیاسا لٹ کے سہارے اس طرح سے کھدیڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا جس طرح سے آج بھوکے پیاسے جانوروں کو مار کر لے جایا جاتا اللہ ہے۔ اکبر۔ مسلمانوں، جہنم سے پناہ مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ مسلمانوں، تمہاری کامیابی کی ضمانت مغربی کلچر کو اپنانے میں نہیں ہے، بے شک، تمہاری کامیابی کی ضمانت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں ہے۔ بے شک، بے شک۔ تم پھر سے غالب آ جاؤ گے، دنیا میں تمہیں کھویا ہوا وقار پھر سے مل جائے گا، پھر تمہیں اثر و رسوخ مل جائے گا، لیکن تمہیں اپنے کریم رب کی طرف پلٹنا ہوگا، اپنی خالی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں نا، تو بہو 10 سال پہلے جو فریج لے کر آئی تھی، جو واشنگ مشین لے کر آئی تھی، جو بھی چیز لے کر آئی تھی، وہ آج تک چمک رہی ہے، کپڑا مارتی ہے اس پہ روز، لیکن جس باپ نے فریج دیا تھا، واشنگ مشین دی تھی، جس باپ نے LCD دی تھی، اسی باپ نے قرآن بھی دیا تھا۔ قرآن کا حال یہ ہے کہ اس پہ گرد چڑھی ہوئی ہے، قرآن بند کر کے طاق میں رکھا ہوا ہے، پڑھنا تو چھوڑیے، آج قرآن پر گرد پڑی ہوئی ہے، گرد چڑھی ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ پھر ہم پر زوال کیوں نہیں آئے گا؟ مجھے بتاؤ پھر ہم کیسے دنیا میں کامیاب ہوں گے؟ ارے ہمارے کام تو وہ کام ہے کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے، ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے، ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن اگر ہمیں آج چھوڑا جا رہا ہے تو یہ آمینہ کے لال کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔